الرحیم 11ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ کل کا سورہ یوسف کا جو خلاصہ باقی رہ گیا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ صبح درباریوں سے تعبیر پوچھی۔ ساقی کو فوراً خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر صحیح دیتے ہیں۔ وہ فوراً گیا اور تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ 7 سال کھیتی خوب اچھی ہوگی اور بعد میں 7 سال قحط پڑے گا۔ پہلے تو ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ خواب کو بالکل اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ خواب کے ہی چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ تو کچھ خواب تو بس خواب ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب حقیقت پر بھی مبنی ہوتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی صلاحیت چاہیے۔ یعنی خواب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر خواب کچھ اور دکھائی دیتا ہے، مگر تعبیر اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ زمانے اور موسم کے اعتبار سے بھی خواب کی تعبیر بدلتی رہتی ہے۔ یعنی خواب ایک ہی ہوگا، مگر اگر اسے وہ خواب گرمی میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی، خواب سردی میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ خواب ایک ہی ہوگا، اگر وہ خواب عورت دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی، اگر وہ خواب مرد دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ یہ ایک مستقل ایک علم ہے، اللہ نے اسے جسے بھی نوازا وہ وہی سمجھ سکتا ہے۔ بادشاہ تعبیر سن کر بڑا خوش ہوا۔ آپ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ مقربین میں سے بنا دیا۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام نے ساقی کو وہ تعبیر بتلائی، اور ساقی نے جب آ کر بادشاہ کے سامنے اس تعبیر کا ذکر کیا، بیان کیا، تو وہ تعبیر بادشاہ کو بہت پسند آئی اور رہائی کا حکم دے دیا۔ مگر یوسف علیہ السلام جو ہے، چونکہ خلاصہ ہے، یہ تفصیل یہاں پر ہے نہیں، قرآن مجید اس کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا؟ کیونکہ ایک گھناؤنا الزام لگا کر ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا تھا۔ اب جب تک وہ الزام سے بری نہ ہو جائیں تب تک جیل سے نکلنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ تو اول اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اس طرح کا گھناؤنا الزام لگا ہوا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ الزام جو ہے ہم پر سے دھل جائے، صاف ہو جائے۔ تبھی جو ہے آپ معاشرے کے اندر ایک باوقار زندگی گزار سکتے ہیں اور آپ اپنی باتوں کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اگر اس گھناؤنے الزام کو لے کر وہ باہر آتے اور آنے کے بعد پھر جب دین اسلام کی تبلیغ کرتے تو ان کی بات کون سنتا، کون مانتا؟ تو اس لیے انہوں نے جیل سے باہر نکلنے سے منع کیا اور کہا کہ پہلے ان بیگمات کو بلا کر پوچھا جائے، اس کی وضاحت کی جائے کہ آخر قصوروار کون ہے۔ بادشاہ نے وہ کوئی جو خواتین تھیں کوئی ایسی ویسی نہیں، بلکہ وہ مصر کے معزز گھرانوں کی خواتین تھیں، ان کو بلوایا اور حالات سے آگاہی حاصل کی۔ عورتوں نے باضابطہ جو ہے اقرار کیا کہ جرم ہمارا ہی تھا، مجرم ہم ہی تھے، یوسف تو فرشتہ ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جب یہ بات صاف ہو گئی تب اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ مقربین میں سے بنا دیا۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ اپنا ایک خاص وزیر بنا لیا۔ جب وزیر بنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کا ذمہ دار بننا پسند کیا، چونکہ یہ معاملہ جو ہے خزانے سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ جب تک اس پر کنٹرول نہیں ہوگا تب تک جب قحط کے زمانے آئیں گے اس پر کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ خزانے کا ذمہ دار بننا پسند کیا، اور اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے جس صفت کا تذکرہ کیا ہے وہ حفیظ علیم کا لفظ ہے۔ قرآن اس کو حفیظ علیم کا لفظ استعمال کرتا ہے
کہ حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی ہے میرے اندر اور اس کا علم بھی ہے کہ وہ غلے کو کیسے محفوظ کیا جائے یہ بھی میں جانتا ہوں اور اس کا علم بھی مجھے ہے، اس لیے جو ہے اس کی ذمہ داری مجھے دے دی جائے۔ کبھی اگر اول تو اپنی طرف سے ذمہ داری کی پیشکش کرنا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے امیر بنا دیا جائے، مجھے ذمہ دار بنا دیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پیش کرے امارت کے لیے اسے ہرگز امیر نہ بناؤ، اسے ہرگز امیر نہ بناؤ۔ لیکن جہاں پر اجتماعی طور پر نقصان کا اندیشہ ہو کہ اگر آپ وہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے تو وہ ذمہ داری ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں جائے گی جس سے عوام کا نقصان ہوگا، اور آپ کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام نے پیش کیا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ مادہ پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اگر یہ ذمہ داری میں نہیں سونپوں گا، میں اپنے ذمہ نہیں لوں گا تو یہ جو مخلوق ہے اللہ کے، جو اللہ کے بندے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ 7 سال کی قحط سالی کوئی معمولی نہیں ہے۔ ایک فصل اگر ہمارے یہاں کسی چیز کی صحیح طرح سے پیداوار اگر نہیں ہوتی ہے تو کیا صورتحال بنتی ہے ہم اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور 7 سال تک ہی اگر فصل نہ ہو تب کیا ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام اس پیچیدگی کو اچھی طرح سے جو ہے سمجھ گئے تھے، اور جو معاشرہ تھا، جو سماج تھا، وہ بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر اس طرح کے غیر ذمہ دار لوگ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے تو پھر اللہ کے بندے پریشان ہو جائیں گے، اس لیے جو ہے اس ذمہ داری کو سامنے سے پیشکش کی اور اسے قبول کیا۔ جب قحط سالی شروع ہوئی اور جب قحط کا اثر آیا تو وہ نہ صرف مصر بلکہ آس پاس کے علاقوں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، یعنی جہاں یہ لوگ رہتے تھے، کنعان کے رہنے والے تھے، شام کے علاقے میں یوسف علیہ السلام کا خاندان بستا تھا، تو وہ قحط کا اثر وہاں تک بھی گیا۔ جب قحط شروع ہوئی تب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا جاؤ کہیں سے غلہ لے آؤ۔ اب ایسے حالات میں کہ پورا علاقہ مصر سے لے کر شام تک قحط سالی میں مبتلا ہو، اور اگر کہیں غلہ تقسیم ہو رہا ہو یا کہیں فروخت کیا جا رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی آواز تو دور دور تک سنائی دے گی کہ فلاں جگہ غلہ مل رہا ہے۔ تو یہ خبر وہاں تک بھی پہنچی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا جاؤ کہیں سے غلہ لے آؤ۔ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آئے، شام سے یعنی کنعان سے سفر کر کے مصر تک گئے غلہ لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے اور وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے پہلے ہی سفر میں، لیکن یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ نہیں پہچان سکے۔ اول تو ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں لے جا کر ڈال دیا تھا وہ آج مصر کا بادشاہ بن جائے، ایسا کیسے ان کے خیال میں آ سکتا تھا۔ وہ تو سوچتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہیں جو ہے جان ہی اس کی چلی گئی ہو، یا جو ہے کہیں جا کے بکریاں وکریاں چرا رہا ہوگا، غلام بن کے اپنی زندگی گزار رہا ہوگا۔ ان کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ جو ہے مصر کے خزانے کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہوں گے۔ تو بہرحال، اور دوسری چیز یہ ایک نقطہ اور پیش کیا ہے مفسرین نے کہ یوسف علیہ السلام جب لوگ کنویں میں ڈالے تھے تو ان کی عمر بہت چھوٹی تھی اور یہ لوگ جوان ہو چکے تھے، تو جوانی کے بعد تبدیلی بہت کم آتی ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ تو جوان ہوتے ہوتے بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی وہ نہیں پہچان سکے اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا اور ان کے پیسے بوری میں ڈال کر لوٹا دیے، یعنی کچھ معمولی قیمت جو ہے لی جاتی تھی تو وہ جو قیمت لے کر آئے تھے وہ بھی ان کو لوٹا دی اور غلہ بھی انہیں دے دیا، اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو بھی لانے کے لیے کہا، یعنی جو ان کے ماں جائے بھائی تھے، جو 2 ہی بھائی تھے ایک ماں سے، باقی 10 بھائی تو ایک ماں سے تھے، سگے بھائی کو لانے کے لیے کہا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے لانے کے لیے کہا اور یہ کہا کہ اگر نہیں لاؤ گے تو پھر غلہ نہیں ملے گا، یعنی ان کے حصے کا غلہ نہیں ملے گا۔ پھر ان کے بھائی گھر پہنچ کر پیسہ پا کر بہت خوش ہوئے، ابا سے کہا
اور کیا چاہیے، غلہ بھی ملا اور پیسہ بھی دے دیا۔ اتنا سخی کون ہوگا؟ سگے بھائی کو بھی بھیجیے، وہ اپنے حصے کا غلہ لائے گا۔ والد تیار نہ ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح اسے بھی ضائع نہ کر دیں۔ سبوں نے قسمیں کھائی کہ ضرور واپس لائیں گے۔ ادھر جب وہ غلہ لے کر واپس جانے کو تیار ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے حیلے سے اپنے بھائی کو روک لیا، یعنی منت سماجت کر کے دوبارہ وہ چھوٹے بھائی کو بھی لے جانے کے لیے انہوں نے آمادہ کر لیا، اور دوسرا سفر شروع ہوا، دوبارہ پہنچے غلہ لانے کے لیے۔ تو ایک حیلے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روک لیا۔ وہ حیلہ بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ جو شاہی پیالہ تھا پینے والا، وہ ان کے سامان میں رکھ دیا گیا، اور ثم اذن مؤذن ان کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ جب وہ لوگ شہر سے باہر نکلے تو ایک پکارنے والے نے پکارا کہ شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ اب یہ لوگ سب ہڑبڑا گئے اور کہنے لگے کہ بھائی ہم لوگ تو چور نہیں ہیں، لیکن تلاشی لی گئی تو وہ پیالہ جو ہے بنیامین کے تھیلے سے برآمد ہوا، جو ان کے سگے بھائی تھے۔ اصل مقصد تھا ان کو روکنا۔ تو وہ ان کے یہاں جو ہے ایسے جرم کی سزا یہ تھی کہ اسے جو شخص چوری میں پکڑا جائے اس کو اپنے یہاں روک لیا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کے یہاں یہی سزا مقرر تھی۔ تو یہ سزا خود انہوں نے ہی بتائی کہ ہمارے یہاں یہ سزا مقرر ہے، اور اگر کوئی جو ہے پکڑا جاتا ہے تو اسے آپ روک سکتے ہیں۔ مقصد بھی وہی تھا، ان کو روکنا ہی، سگے بھائی کو۔ اتنے دنوں کے بعد ملے تھے، ایسا لگتا ہے محبت جو ہے گوارا نہیں کر رہی تھی کہ اب بھائی سے جدا ہوں۔ تو بہرحال بنیامین کو وہاں پر اس حیلے سے روک لیا گیا۔ اب جیسے ہی وہ پیالہ برآمد ہوا اور یہ انہی کے فیصلے کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ بنیامین ان کو یہاں رکنا پڑے گا، اب وہ بیچارے سب منت سماجت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا شیخن کبیرہ کہ میرا باپ بوڑھا ہے، اور اگر یہ بھائی میرا نہیں جائے گا تو اس کے غم میں جو ہے پھر وہ نڈھال ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ہے ان کو چھوڑا نہیں گیا، بنیامین کو روک لیا گیا۔ اب جب یہ صورتحال دیکھی تو ایک بھائی اور ان کا جو بڑا تھا، وہ اس نے کہا کہ ایک بار تو ہم اپنے باپ کو ہم لوگ دھوکہ دے چکے ہیں، اب دوبارہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ بھائی میرا اور ایک یہاں رہ جائے اور میں جاؤں، میں سامنا نہیں کر سکتا والد صاحب کا۔ آپ لوگ جائیے اور جا کر یہ سارے حالات سے آگاہ کیجئے والد محترم کو، اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ ایک بھائی وہاں رہ گیا ہے، اس کی رہائی کی سبیل اپنے طور پر وہ کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اب اس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے کتنے بیٹوں سے جدا ہیں؟ تین بیٹوں سے۔ ایک تو یوسف علیہ السلام، ان کی جدائی پہلے سے ہی برداشت کر رہے ہیں۔ دوسرے بنیامین چوری کے الزام میں جو ہے ایک ہیلا بنا کر وہ روک لیے گئے ہیں۔ تیسرا بیٹا جو ہے مارے غیرت کے، وہ خود سے نہیں گیا ہے، وہ جو ہے وہاں پر ٹھہر گیا ہے کہ میں سامنا نہیں کر سکتا والد صاحب کا۔ اب یہ قافلہ پھر واپس پہنچتا ہے۔ ادھر جب وہ غلہ لے کر واپس جانے کو تیار ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے حیلے سے اپنے بھائی کو روک لیا، وہ واپس نہ جا سکے۔ ان کے والد پھر دوسرے بچے سے محرومی کے سبب کافی پریشان ہوئے۔ بیچ میں ایک اور بات کی وضاحت کروں کہ جب یہ قافلہ تیار ہوا دوسرے سفر کے لیے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے کہ بیٹا جب شہر میں داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ پہلے شہر جو ہے وہ قلعہ بند ہوا کرتے تھے، یعنی جہاں آبادی بستی تھی وہ پورا جو ہے دیواریں گھری ہوتی تھیں، بستی اس کے اندر رہتی تھی، باقی کھیتی باڑی کی زمینیں اس کے باہر ہوتی تھیں، قلعہ بند شہر ہوتے تھے۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ بیٹا جب شہر کے اندر داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ سب نبی زادے تھے، بہترین جسامت، خوبصورت۔ تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت اس لیے کی ہے تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اولاد یہ بڑی نعمت ہے نا، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دے رکھی ہو تو ہمیں اس نعمت کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کیا جائے کہ جسے دیکھ کر لوگوں کے اندر حسد پیدا ہو جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ جو ہے کسی برے آدمی کی نظر جو ہے نہ لگنے پائے۔
دوسرے بچے سے محرومی کے سبب کافی پریشان ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد پھر بھائی لوگ غلہ مانگنے آئے، ان کے پاس اب پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ اب تیسرا سفر شروع ہو رہا ہے، چونکہ 7 سال کا قحط ہے، 1-2 دن کا ہے نہیں۔ پہلی بار جو غلہ لائے ختم ہوا، دوسری بار جو لائے وہ ختم ہوا، تیسری بار اب تیسرے سفر پر نکلے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ جائیے اور بھائیوں کو تلاش بھی کیجیے۔ آپ ہمیں اب جا کر وہ کیا کہتے ہیں، اب ان کے پاس کچھ قیمت بھی باقی نہیں بچی ہے، تیسرے سفر میں ان کے پاس کچھ قیمت بھی نہیں بچی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں جا کر، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ اب تو قیمت بھی نہیں رہ گئی ہے، اب کچھ صدقہ ہی دے دیں، اور اللہ صدقہ دینے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، یعنی اب اس بھائی کے سامنے بھکاری بن کر کھڑے ہیں، یوں کہا جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے جو یوسف کے ساتھ سلوک کیا تھا، کیا تم کو کچھ خبر ہے؟ وہ سب حیرت زدہ رہ گئے، یعنی یہ تیسری مرتبہ جب آمنا سامنا ہوا تب یہ سوال یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پوچھا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا سگا بھائی ہے، خدا نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ بھائیوں نے کہا خدا نے تمہیں ہم سب سے بڑھ کر نوازا ہے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، معاف فرمائیں۔ یہ صرف ہم یہاں کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس کو ذرا تصور میں لا کر سوچیں۔ یوں سمجھ لیں کہ بس یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں اور سارے لوگ جو ہے سامنے کھڑے ہیں اور یہ بات چیت ہو رہی ہے، تب جا کر کسی حد تک ہم جو ہے ایک صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ منظر کیا رہا ہوگا، کہ وہ بھائی جس کو ان لوگوں نے کنویں میں لے جا کر ڈال دیا ہو، آج اسی بھائی کے سامنے ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑے ہیں، وہ تصدق علینا کہہ رہے ہیں، اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، ہم لوگوں سے بڑی غلطی ہوئی، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اب یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا آج میں تمہاری سب خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں، جب اختیار ہو، پاور ہو، طاقت ہو، قوت ہو، اس وقت اگر معاف کر دیا جائے تو اس معافی کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس معافی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یوسف علیہ السلام پاورفل آدمی ہیں، بادشاہ کی حیثیت سے وہاں پر موجود ہیں، اور یہ لوگ بھکاری کی حیثیت سے وہاں کھڑے ہیں، چاہیں تو پھر اسی جیل میں پہنچا سکتے تھے یا اسی کنویں میں ڈال سکتے تھے، کوئی انہیں منع کرنے والا نہیں تھا، کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا۔ بدلہ لینے کا پورا اختیار ہے، پوری طاقت ہے، لے سکتے ہیں، لیکن کیا کہا انہوں نے؟ جیسے ہی اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب معافی کا مزہ کچھ اور ہے۔ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، معاف فرمائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج میں تمہاری سب خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں، خدا تمہیں معاف فرمائے۔ میری یہ قمیص لے جاؤ، ابا جان پر اڑھا دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ ایک قمیص وہ آئی تھی جس کو دیکھ دیکھ کر روتے روتے بینائی چلی گئی تھی، اب یہ قمیص یہ جا رہی ہے کہ جس کے اڑھانے سے بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ سارا خاندان مصر چلا آیا۔ یہ تو ان کی باتوں کا جواب ہوا کہ وہ رہتے تھے شام میں، مصر کیسے پہنچائے، جو یہودیوں کے اکسانے پر مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو وہ جو ہے شام سے مصر اس طرح سے آئے تھے، یہ سبب بنا تھا مصر آنے کا۔ جی ہاں، وہ پورا علاقہ جو ہے شام ہی کہلاتا تھا اس وقت۔ تو مطلب یہ کنعان، شام جو ہے نا، شام کا جو علاقہ ہے وہ 4 ملکوں پر مل کر بنتا تھا اس زمانے میں، آج اتنے میں 4 ملک ہیں۔ تو ان کا جو علاقہ تھا وہ فلسطین سے قریب تھا، جسے کنعان کہتے ہیں، یہاں پر یہ لوگ رہتے تھے۔ تو ہاں، اب یہاں پر جو ہے ایک بات اور ہے، یوسف علیہ جیسے ہی یہ لوگ اب وہ غلہ اور قمیص لے کر جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں
تو یعقوب علیہ السلام جو ہے، جو اس وقت ان کے پاس ان کے قریب میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قمیص وہاں سے چلی ہے اور یہاں یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی اگر کہوں گا تم لوگ کہو گے کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، ابھی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن قرآن یہ الفاظ نقل کر رہا ہے کہ اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہیں تھے، کنعان کے اندر ہی کنویں میں تھے، تب تو خوشبو نہیں آئی، تب تو جو ہے ڈھونڈوا رہے تھے بیٹوں سے کہ ڈھونڈیے کہاں ہے وہ۔ ابھی مصر اتنے فاصلے پر، اب وہاں سے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سب معجزات ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے تب ظاہر کرتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو کچھ نہیں ہو پاتا ہے۔ ابا یہ میری قمیص لے جاؤ، ابا پر اڑھا دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ سارا خاندان مصر چلا آیا۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں غلہ لے کر جائیے اور اپنے پورے خاندان کو لے کر یہاں آئیے اور یہاں پر آرام سے رہیے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، سب بھائی ان کے آگے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو خدا نے سچ کر دکھائی۔ خواب بچپن میں دیکھا تھا، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد سامنے آتی ہے۔ بچپن میں خواب دیکھا تھا، آج اس خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز ہوا کرتا تھا، اب یہاں پر سب لوگ ان کے سامنے سجدے میں گرے پڑے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آج اللہ نے میرے خواب کی تعبیر سچ کر دکھائی، مجھے جیل سے رہائی دی، اب آپ لوگوں کو مجھ سے ملا دیا۔ خدایا تو نے بادشاہت دی، خواب کی تعبیر بتائی، تیرا احسان ہے، تو مجھے اسلام پر وفات دے اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ اللہ یوسف علیہ السلام شکریہ کے طور پر یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اور اصل بات کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسلام پر موت دینا، مجھے اسلام پر موت دینا۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ جو ہے ایسے موقع پر جو دعا کر رہے ہیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسلام پر موت دینا۔ ہم اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب موت کا وقت آئے تو ایمان کی حالت میں مجھے دنیا سے اٹھانا۔ اس کی دعا ہمیں ہر روز کرتے رہنا چاہیے۔ کب ایمان سلب ہو جائے، ایسا کوئی سبب بن جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے اس بات کی دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ جو نکاح میں جو دوسری آیت پڑھی جاتی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ موت نہ آئے اس حالت میں کہ اسلام پر قائم رہے، یعنی اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ہی خاتمے ایمان کی موت کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رات کے 2 رکوع ہیں، بتایا یہ کل کی جو تراویح ہوئی تھی اس میں 2 رکوع سورہ رات کے بھی پڑھے گئے تھے۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں، اور ان کی ہر بات ایک حقیقت ہے، اور جن باتوں کی خبر دی جا رہی ہے وہ ایک ایک کر کے پوری ہو کر رہیں گی، لیکن اکثر لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر کائنات کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جو قرآن کی بیان کردہ حقیقتوں کو واضح کرنے والی ہیں، اور یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر کھلی اور ڈھکی چیز سے واقف ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ قوموں کی تبدیلی کے بارے میں یہ حقیقت بیان کی کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدل لیتی، یعنی اگر انہیں کچھ قوموں کو اگر کچھ نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو جب تک وہ ناشکری نہیں کرنے لگ جاتے ہیں تب تک جو ہے اللہ ان نعمتوں کو ان سے نہیں چھینتا۔ یا اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، جیسے آج کی جو ہماری صورتحال ہے، تو یہ اس وقت تک نہیں بدلی جائے گی جب تک کہ ہم کو خود اس کے بدلنے کی فکر نہیں ہوگی۔ جب ہم خود اس حالات کو بدلنے کی فکر کرنے لگیں گے تو پھر اللہ جو ہے ہمارے حالات کو تبدیل فرمائے گا، یہ ضابطہ ہے۔
آج کی تراویح میں جو پڑھا گیا ہے وہ 13ویں پارے کے 9ویں رکوع سے 14ویں پارے کے 18ویں رکوع تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں ہے کہ بھلا بتائیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص خدا کی نازل کردہ کتاب کو حق جانتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بالکل اس سے غافل ہو؟ نصیحت و دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں، جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے، جو خدا کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ اعلانیہ بھی خرچ کرنا چاہیے اور پوشیدہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ پوشیدہ خرچ کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، لیکن جب موقع اعلانیہ خرچ کرنے کا ہو تو اعلانیہ بھی خرچ کرنا چاہیے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں نے اعلانیہ خرچ کیا۔ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ ہمیں اگر ہم اعلانیہ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگوں کو فرض کی ادائیگی میں ایک حوصلہ ملے ان کو، اور لوگ جو ہے دے سکیں۔ جو صدقات نفلی ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پوشیدہ خرچ کریں، اتنا پوشیدگی کے ساتھ کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ موقع جیسا ہو ویسا کیا جائے، اگر اعلانیہ خرچ کرنے کا موقع ہو تو اعلانیہ کیا جائے، اگر پوشیدہ خرچ کرنے کا موقع ہو تو پوشیدہ کیا جائے۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغات جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گی، وہ خود بھی ان میں رہیں گے اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادا بیوی بچے جو صالح ہیں وہ بھی جنت میں رہیں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام کریں گے۔ آج اگر ایک بڑا آدمی ہم کو دن بھر میں 2 بار اگر سلام کر لے تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے پھرتے ہیں کہ آج ہم جا رہے تھے، وہ سیٹھ صاحب نے ہم کو سلام کیا۔ تو وہاں تو صبح شام سلامتی ہوگی، اور کس کی طرف سے ہوگی؟ فرشتوں کی طرف سے ہوگی، وہ آئیں گے سلام کرنے کے لیے۔ گویا وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور لعنت کے مستحق ہیں، ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ گویا سب سے پہلے قرآن کی دعوت قبول کر کے اللہ کے راستے میں چل کھڑے ہونے والوں کے لیے انجام کار میں کامیابی کی بشارت سنائی، اور اس کی مخالفت و مزاحمت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کی خبر دی۔ پھر اس شبہ کا جواب دیا کہ اگر اللہ کی تمام عنایتوں کے حقدار صرف اہل ایمان ہی ہیں تو وہ لوگ کیوں رزق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو رات دن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم ہیں۔ یہ بات جو ہے عام طور سے لوگوں کو کھٹکتی ہے کہ جب ہر طرح کے انعام کے حقدار ایمان والے ہیں تو پھر آخر انہیں اتنا کیوں ملا ہوا ہے جو ہر وقت اللہ کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو اپنے پیروں تلے روتے ہیں، یا جو ہے اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کو جو ہے اللہ نے کیوں نواز رکھا ہے؟ یہ سوال کبھی کبھی عام لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ جو رات دن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم ہے، فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے وہ کشادہ کرتا ہے اس سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ صبر کرے، اسے اسی صبر و شکر پر دین کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ اصل میں ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں آزمائش کے لیے۔ ہم جو یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں گویا ہم ایک امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہے رزق فراوانی کے ساتھ تو وہ اس آزمائش میں ہے، اس امتحان میں ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اگر کسی کے ہاں تنگی ہے تو وہ اس آزمائش میں ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اسی امتحان میں اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے جس کو فراوانی کے ساتھ رزق ملا ہے، اور اسی امتحان میں اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے جس کو تنگی کے ساتھ رزق ملا ہوا ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے کنکر پتھر پا کر غرور میں آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ جب آخرت کے دن صابرین و شاکرین کے اجر کو دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ نہایت ہی حقیر چیز کے لیے انہوں نے آخرت کی بادشاہی کھو دی۔ آپ یقین مانیں کہ جن لوگوں کو فراوانی کے ساتھ رزق ملا ہوا ہے وہ سخت امتحان میں ہیں۔ جن لوگوں کو فراوانی کے ساتھ رزق ملا ہوا ہے وہ سخت امتحان میں ہیں، اور جن کے یہاں تھوڑی بہت تنگی ہے ان کا امتحان اتنا زیادہ سخت نہیں ہے،
اب اس کو صرف تصور میں لا کر دیکھیں کہ جب آدمی کے پاس روپے پیسے آتے ہیں تو وہ طرح طرح کے جرائم، ظلم و زیادتی میں آسانی کے ساتھ مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب پیسے کم رہتے ہیں تو وہ ان چیزوں پر اس کا دھیان بھی نہیں جاتا، سوچ بھی نہیں پاتا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا، کسی کے ساتھ، اور جو پیسہ ہوتے ہوئے جو جرائم آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تنگی میں وہ جرائم سے آدمی وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گا، وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گا، کرے گا کیا؟ تو جن کے پاس روپے پیسے کی فراوانی ہے وہ سخت امتحان میں۔ کفار کے بار بار کے اس مطالبہ پر کوئی ایسا زبردست معجزہ دکھایا جائے کہ مانے بغیر چارہ ہی نہ رہے، واضح کیا گیا کہ کائنات اور خود انسان کی زندگی میں جو دلیلیں اور نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، جن لوگوں کا اطمینان ان سے نہیں ہوتا وہ دنیا جہان کے معجزے بھی دیکھ لیں تو بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ ایمان و ہدایت کا راستہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی باتوں پر غور کرنے سے ہی کھلتا ہے۔ شرک اور اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی حقیقت بیان کی کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ محض من گھڑت باتیں ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور اسلام کے فرق کو بہترین مثال سے واضح فرمایا کہ شرک کے جس نظام پر تم زندگی بسر کر رہے ہو، کہ اپنے منمانے احکام چلا رہے ہو، اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ اس کی مثال گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے ایک ناپاک اور کانٹے دار پودے کی ہے جو ذرا سی حرکت سے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اب تک برقرار ہے تو اس وجہ سے کہ ابھی کوئی ایسا ہاتھ نہیں آیا جو اسے اکھاڑ پھینکے۔ اب اللہ نے وہ ہاتھ پیدا کر دیے ہیں تو تم دیکھو گے کہ کتنی جلدی سارا قصہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے مقابلہ میں اسلام کی دعوت کی مثال ایک پاکیزہ پھلدار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں پاتال میں اتری ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں مضبوط اور مستحکم کرے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی بخشے گا، بشرطے کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں۔ مخالفین اسلام کا آخرت میں جو حشر ہوگا اس کو بیان کیا کہ ان کا سارا کیا دھرا خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گا۔ لیڈر اور ان کے پیرو سب ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، یہاں تک کہ شیطان بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے اپنی جدائی کا اعلان کر دے گا اور کہے گا بس میں نے تو تمہیں صرف اپنی طرف بلایا تھا، یہ تو تم ہی تھے، میری بات مان لی، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو۔ قریش کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ انہوں نے اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کفر اور شرک کا ذریعہ بنا لیا اور اسی طرح اپنی قوم کو جہنم کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس میں آج کے لیڈروں کے لیے بھی نصیحت ہے، کاش وہ قرآن کو سمجھیں۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، پانی برسایا، پھلوں سے روزی دی، سمندر کو مسخر کیا، کشتی اسی کے حکم سے چلتی ہے، نہریں عطا کی، سورج چاند لگاتار چلے جا رہے ہیں، انہیں تمہارے لیے مسخر کیا، دن رات پیدا کیے، تم نے جو مانگا وہ سب کچھ دیا، خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہم ہر روز صبح شام استعمال کرتے ہیں اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ظالم ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، ممکن ہے میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں، ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف چلے تو غفور الرحیم ہے۔ بڑا پیارا، بہت ہی اہم واقعہ یہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت دعا کر رہے ہیں جب اپنے بیوی اور شیر خوار بچے کو مکہ میں چھوڑ کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ ایک بے آب و گیا وادی جہاں پر ایک سبزہ تک نہ اگتا ہو، انسان تو وہاں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ایسے کھنڈرات میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہر طرف دکھائی دے رہے ہوں، بیوی اور بچہ چھوڑ کر جانا یہ آسان کام ہے کیا؟ میں جب ہمارے بیٹے کو مدرسے میں جب داخلے کے لیے لے کر گیا، جو ابھی تراویح پڑھا رہا ہے، آپ یقین مانیں میں اس کو چھوڑ کر جب واپس لوٹنے لگا تو پلٹ کر دیکھ نہیں پایا،
جبکہ وہاں پر اس کے آرام و آشائش کی ہر چیز موجود ہے، رہنے سہنے کھانے پینے کی ہر چیز مہیا ہے وہاں پر، لیکن پلٹ کر نہیں دیکھ پایا، میں نہیں دیکھ سکا تھا۔ آنکھیں بھر آئیں اور انہی بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس چہار دیواری سے باہر نکل گیا تھا۔ ایک شیر خوار بچہ اور بیوی اور ہر طرف صرف سنگلاخ پہاڑیاں، ایسے میں بچے کو چھوڑ کر آنا یہ کوئی معمولی بات ہے یہ؟ لیکن اللہ کے حکم پر اور اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہے کہ جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے یہاں چھوڑنے کا، وہ اسے انہیں ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یوسف ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دہکتی آگ سے بچایا تھا جس دہکتی آگ کے کنارے جانا محال تھا۔ یوسف یا ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ 4 آدمی پکڑ کر لے جا کر ان کو آگ میں ڈھکیل دیے تھے، نہیں، وہ ایسی دہکتی ہوئی آگ تھی کہ اس کے قریب تک جانا ہی انسان کے لیے محال تھا۔ وہ زمانے کی منجنیق کا استعمال کیا تھا ان لوگوں نے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑی غلیل تھی جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر کھینچ کر اس کے بعد اس آگ میں پھینکا گیا تھا۔ ایسی دہکتی ہوئی آگ سے اس اللہ نے نکالا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، جس اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑ کر آ رہے تھے، اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا میں بھی بے شمار نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو یہیں پر چھوڑتے ہیں، اور کل پھر یہیں سے انشاءاللہ ہم خلاصے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔